فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وفي مكان آخر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا آمنت بالله صدق الله العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، آج کی معروضات کا سرنامہ اور عنوان ایک تو موضوع وہ ہے جو میں تیار کر کے لایا، اور دوسرا یہاں پہنچ کے دوستوں نے بتایا، میں جو سوچ کے لایا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ آپ کے مقابلے میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک کو بے نقاب کیا جائے کہ ان کا کردار کیا تھا اور ہمارے امام کا کردار کیا تھا۔ لیکن یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ وہ جڑا والے کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، دوسرا اس حوالے سے انسانیت کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دونوں موضوعات پہ جتنی میری طاقت کے ساتھ عرض کروں۔ برادران اسلام، جو کسی کی فطرت ہوتی ہے، ہر بندہ لوگوں سے معاملات اپنی فطرت کے مطابق کرتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کل یعمل علی شاکلتہ، کہ ہر بندہ کام کرتا ہے اپنی شاکلہ کے مطابق، یعنی اپنی عادت اور فطرت کے مطابق کام کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بچھو کا کام ڈسنا ہے، آپ ایک بچھو سے جتنی بھی وفا کریں تو وہ تو کاٹے گا ہی اپنی عادت کے مطابق، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کی ذہنوں میں، جن کی ذات میں اللہ نے خضری صفات رکھی ہیں، یعنی سیدنا خضر والی صفات ہیں، تو وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ ہمیشہ راہ ہدایت کی طرف۔ تو اس لیے جس کی فطرت کے اندر برائی ہو
اس سے کبھی اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ سلطان العارفین سلطان بارو نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوڑے کو کدی مٹھے نہیں ہوندے، ہمیں سہ منا کھنڈ پائیے ہو، سپاں دے پتر کدی متر نہیں بنتے، ہمیں چولیاں دودھ پلائیے ہو، کاواں دے بچے کدی ہنس نہیں بنتے، ہمیں موتی چوک چگائیے ہو، کوڑے تمبے کدی تربوز نہ بنتے باہو، ہمیں توڑ مکے لے جاتے ہو۔ تو انسان کی یہ فطرت کی عکاسی کرتا ہے کہ جس کی ذہن میں برائی ہو وہ اپنی عادت کے مطابق لوگوں سے معاملات کرتا ہے۔ اس حوالے سے ابن زیاد، سعد ابن عمر ابن سعد، یزید، شمر، یہ لوگ جب ان کا نام لیا جائے تو ان سے شر کی توقع ہے، برائی کی توقع ہے، اور نیکیوں کا امین اور کردار کا پیکر اگر ہے تو امام علی مقام کی سبحان اللہ۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی شر ہوگا، اگر کوئی آدمی برا کرے گا تو برائی کا استعارہ نمرود، فرعون، شداد، حامان اور پھر یزید، ابو جہل، ابو لہب، یہ ان لوگوں کی طرف ذہن جاتا ہے۔ جہاں پہ کوئی آدمی کسی سے نیکی کرتا ہے تو نیکی کے نتیجے میں ذہن ابراہیم خلیل اللہ کی جانب جاتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی جانب جاتا ہے، اور پھر میرے کریم آقا سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی جانب جاتا ہے، اور اولاد رسول کی جانب جاتا ہے، کیونکہ نیکی کا استعارہ یہ لوگ ہیں اور برائی کا استعارہ نمرود و فرعون اور انبیاء۔ اس لیے ہر بندہ اپنی عادت کے مطابق کرتا ہے۔ اسی بات کو اقبال نے بیان کیا۔ اقبال فرماتے ہیں ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی۔ اقبال کہتا ہے لوگوں جہاں بھی چراغ مصطفی ہوگا، جہاں بھی حسینیت ہوگی، ساتھ ساتھ یزیدیت بھی چلے گی۔ یہ اچھائی اور برائی کا ٹکراؤ ہمیشہ سے رہے گا۔ یہ رات اور دن، دھوپ اور اندھیرا، یہ ضدیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ لیکن میرے بھائیوں میں جو بات آپ کے ذہنوں میں رکھنا چاہتا ہوں، آج ایک بدبخت ٹولہ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتا ہے نعوذ باللہ امام علی مقام کا کربلا کی جانب جو خروج ہے وہ بغاوت پہ مبنی ہے۔ یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا گیا، یزید کو امیر المومنین کہا گیا۔ میں نے کہا بدبختو، یزید کو اپنا امیر ماننے والوں، ذرا اپنے امیر کا کردار تو دیکھو، کیا اپنے امیر کے کارنامے تو دیکھو کیا ہے۔ حقیقت سن 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا۔ 60 ہجری میں جب تخت پہ بیٹھا تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے کہا کہ جتنے بھی مدینہ کے بااثر لوگ ہیں ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے، اور پیسے دے کے ان کے منہ کو بند کیا۔ آپ دیکھیں نا، جو پیسے دے کے لوگوں کو خریدتا ہے وہ کوئی اچھا حاکم تو نہیں ہوتا۔ یزید کا یہ کارنامہ اور سیاہ کارنامہ، اس نے نا مختلف لوگوں کی جانب خطوط لکھے، لیکن یاد رکھیں حضور کے غلام تھے حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ۔
حضرت حنظلہ جو وسیل الملائکہ تھے، جن کو آپ نے داستان سنی ہوگی، یہ حضرت حنظلہ میرے نبی کے وہ غلام ہیں کہ جن کی شادی ہوئی، پہلی رات تھی، بیوی کے ساتھ مجامعت کی، اور ساتھ ہی نہ اعلان ہوا کہ میدان احد کے اندر مصطفیٰ کے غلام پہنچے، میدان احد کی جانب جانے کا اشارہ ہوا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ کو موقع نہ ملا غسل کرنے کا، اسی عادت میں تلوار اٹھائی، میدان احد میں چلے جاتے ہیں، میدان احد میں گئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ جب میرے کریم آقا نے فرمایا شہداء کے لاشیں اکٹھے کیے جائیں، سارے شہداء کو اکٹھا کیا گیا، جناب حضرت حنظلہ کا جسم نظر نہیں آ رہا، صحابہ پریشان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، اسی میدان احد میں جناب حضرت حنظلہ کا لاشا پڑا ہوا ہے، اور عجیب قسم کا غسل دیے ہوئے اور خوشبو لگے ہوئے پڑا ہوا ہے، خوشبو لگے ہوئے پڑا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کیوں غسل دیا گیا؟ اور حنظلہ کا جسم پہلے غائب تھا، پھر یہاں کیسے آ گیا؟ سرکار نے فرمایا جب میں نے اعلان کروایا بلال سے، سارے غلام آئے، یہ جلدی میں آیا، اس کا جسم ناپاک تھا، اس کو اتنا وقت نہ ملا غسل کر سکے، یہ میدان میں آ گیا، جام شہادت نوش کر گیا۔ یار بھی پیارا ہوتا ہے، یار کا یار بھی پیارا ہوتا ہے۔ رب نے یہ گوارا نہ کیا نوکر میرے محبوب کا اس کا جسم ناپاک رہے۔ رب نے فرمایا تو نے ہماری اسلام کے لیے، میرے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے، ہم ناپاک نہیں رہنے دیں گے۔ غسل آب کوثر سے دلوائے، آب کوثر سے غسل دلوایا۔ اس صحابی رسول کا بیٹا حضرت عبداللہ، ان کے بھی آگے 8 بیٹے تھے، یزید نے ان کی جانب خط لکھا عبداللہ کو بلاؤ۔ اور میرے بھائی ذرا غور فرماؤ، آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اگر یزید غلط تھا تو بعض صحابہ نے بیعت کر لی تھی۔ میں نے کہا یہ تو بتاتا ہے بعض لوگوں نے بیعت کر لی، یہ کیوں نہیں بتاتا بیعت کی کیسے تھی؟ زور بازو پہ بیعت کرائی گئی۔ اگر تیری گردن پہ تلوار رکھ کے کوئی بندہ کہے اپنی بیوی کو طلاق دے، آگے تو کہے گا ایک نہیں 100 بار دیتا ہوں، یہ چھرا ہٹا لے، یہ گولی ہٹا لے۔ اس طرح بیعت لی گئی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ 8 بیٹوں کو لے کر یزید کے دربار میں گئے۔ یزید نے دراہم دیے، دینار دیے، لیکن حضرت عبداللہ اس کے شب و روز دیکھتے رہے، اور اس کی طاقت کی وجہ سے اس وقت تو خاموش رہے۔ واپس مدینہ میں آئے، خدا کی قسم حنظلہ کا بیٹا عبداللہ لوگوں کو کہتا ہے لوگوں یزید کے بارے میں جیسا سنا تھا آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہو۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ نمازیں بھی ضائع کرتا ہے، وہ عورتوں سے دل لگی کرتا ہے، اور اتنا گرا ہوا انسان ہے جب زنا جیسی لعنت میں ملوث ہوتا ہے، نہ ماں کا بھی تمیز کرتا ہے، نہ ماں بہن دیکھتا ہے، عجیب قسم کی اس کی عادات ہے۔ یہ بات کر کے جناب عبداللہ نے پگڑی اتاری، فرمایا یہ رہی اس کی بیعت، ہم اس کی بیعت توڑتے ہیں۔ ایک عبداللہ نے کیا بیعت توڑی، مدینہ والوں نے سب نے یزید کی بیعت توڑ دی، سب نے بیعت۔ آج یہ یزیدی فکر یہ نہ رواج پکڑ رہی ہے، اور عجیب قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور یہاں تک بھی شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، یہ لاہور کا ایک بندہ محمد دین گزرا ہے، اس بدبخت نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا، اپنے آپ کو ابو یزید کہتا، اور کہتا کہ یزید تو حضرت عمر جیسا عادل تھا،
اور نعوذ باللہ حسین کریم کے بارے میں اس کے رشید ابن رشید اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے لکھا نعوذ باللہ حسین کریم کو حرام کی موت مرے ہیں۔ اس قسم کی باتیں اس نے لکھی ہیں بدبخت نے۔ خدا کی قسم اس کو یہ بتانا ضروری ہے اپنے نوجوانوں کو۔ یزیدی فکر آج لوگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہمارے نوجوان کو خبر نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جہاں بھی شر آئے گا وہاں پہ یزیدی نظر آئے گا، اور یزید اس کے علاوہ بھی اس کے کوئی کارنامے اچھے نہیں ہیں۔ یہ جو آج لوگ اس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں نا، ان سے پوچھئے نا، میں نے آگے بھی آپ کو بتایا کہ یہ وہ بدبخت ہے، لیکن آپ کی مثلا کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کا بیٹا باہر بھی ہو، بیرون ملک بھی ہو، تو وہ کیا کہتا ہے، میرے باپ کی میت کو رکھنا، جنازہ رو کے رکھنا، میری خواہش ہے میں باپ کے جنازے میں شریک ہوگا۔ سیدنا امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا، یہ ایسا بدبخت بیٹا ہے یزید جو شکار کھیل رہا تھا، اسے بتایا گیا تیرے باپ کا وصال ہو گیا، یہ بدبخت ازلی کہہ رہا ہے مجھے تو شکار عزیز ہے، میرے باپ کو دفنا دیا جائے میں قبر پہ آیا۔ یہ بدبخت ہے جس نے اپنے باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، اور آج ہمارا متوا اس کا دفاع کرتا نظر آتا ہے۔ یہ عجیب فکر ہے، اور پتہ نہیں آل رسول سے اتنی دشمنی کیوں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یزید نے 3 سال حکومت، کتنا عرصہ؟ 60 ہجری سے لے کر 63 ہجری تک اس نے حکومت کی ہے، اور 60 ہجری پہ جب یہ بیٹھا نا تخت پہ، اور اس نے پہلا ظلم یہ کیا کہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دلوایا۔ یہ بات الگ کہیں میں آپ کے ذہن میں رکھوں گا کہ یہ بار بار زہر دلوایا، اور یہ سازش اس نے کیوں کی؟ امام حسن مجتبیٰ کا یہ قاتل ہے، اور یہ خفیہ طور پہ قاتل ہے، اس نے زہر دلوایا۔ امام حسن مجتبیٰ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، اور اتنا زہریلا آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے۔ میرے بھائی، ایک یہ یزید کا کردار ہے، اور دوسری سائڈ پہ آل رسول کا کردار دیکھیے۔ امام حسین امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہنے لگے میرے بھائی جان آپ مجھے بتائیے آپ کو یہ زہر کس نے دیا ہے؟ امام حسن کہنے لگے حسین اگر میں بتا دوں تو کیا کرے گا؟ امام عالی مقام کہنے لگے میرے بھائی حسن جس ظالم نے زہر دیا ہے میں اس ظالم کے ٹکڑے کر دوں گا۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا میں آل رسول شک کی بنیاد پہ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، رہی بات بدلہ لینے کی، حسین تو کیا بدلہ لے گا؟ تجھ سے تو بہتر بدلہ میرا رب لے سکتا ہے۔ میں تجھ سے بہتر بدلہ میرا رب لے گا۔ یہ یزید کا پہلا شاہ کارنامہ، یہ شاہ کرتوت اس کے، اور دوسرا اس کا کرتوت اولاد رسول کا قتل کربو بلبلا میں، اور پھر میرے بھائی تیسرا اس کا کارنامہ ذی الحج کا مہینہ تھا، ذی الحج کے مہینے میں 27 ذی الحج کو اس نے مدینہ پہ حملہ کرایا۔ مدینہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ میرا نبی تشریف لایا۔ جب میرے کریم آقا نے مدینہ پہ اپنا قدم رکھا تھا میرے نبی نے فرمایا تھا اے مدینہ میرا دادا ابراہیم خلیل اللہ مکہ میں آیا تھا، میرے دادے ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا، میں مدینہ کو حرم بنا دوں گا۔ میرے نبی نے مدینہ کو حرم بنایا، اس میرے نبی کے حرم میں 3 دن تک اس نے گھوڑے باندھے رکھے، 3 دن تک اس کے گھوڑے وہاں پہ دوڑتے رہے، 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہونے دی نہ جماعت ہونے دی۔ 700 حفاظ صحابہ کا یہ قاتل ہے، ابو سعید خدری جیسے بزرگ صحابی کی داڑھی نوچنے والا، مسجد نبوی کے سین میں گھسیٹنے والا۔ میں نے کہا یزید کا دفاع کرنے والے بتا ان کرتوتوں کو کدھر لے کے جائیں؟ ایک وقت تک کے لیے پھر منجیقوں سے کعبۃ اللہ پہ حملہ کرایا۔ آپ فرمائیں نا آج کعبہ کی اینٹ کو اکھیڑے
تو ہم کیا سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ قتل کر دیا جائے گا۔ ہم تو ویسے بھی جنونی لوگ ہیں نا، یہ جڑا والے کے اندر آپ نے نہیں دیکھا کیا ہوا کہ تھوڑا سا معاملہ بنا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام دین فطرت ہے،